عامر لیاقت صاحب کا انتقال ہوا، ان کا جنازہ ان کے بیٹے نے پڑھایا۔ طرح طرح کی بولیاں لوگ بولتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، ہر بندے کی اپنی سوچ، اپنا نظریہ ہے۔ جس بندے کی سوچ قرآن اور حدیث سے وابستہ ہے نا حضرت، اس کا نظریہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے، سنے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ 3 احادیث آپ پلے باندھ کے رکھیں، ہماری رہنمائی کے لیے 3 احادیث کافی ہیں۔ پہلی حدیث امام بخاری نے نقل کی، صحابہ کرام کا گزر ہوا ایک جنازے کے پاس سے، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، صحابہ کرام نے اس بندے کے بارے میں اچھی باتیں کی، یار اچھا بندہ تھا، اس کا اخلاق اچھا تھا، یہ اچھا تھا، وہ اچھا تھا، اس بندے کی تعریف کی۔ نبی علیہ السلام نے جب اس کی تعریف سنی تو حضور نے فرمایا وجبت، اس بندے کے لیے ضروری ہو گئی ہے۔ تھوڑے سے آگے چلے، ایک اور جنازہ تھا، مروا بجنازۃ، ایک جنازے کے پاس سے پھر گزرے، صحابہ کرام نے اس کے بارے میں باتیں کی، لیکن اب باتیں کچھ اور تھیں۔ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، صحابہ کرام نے اس کے بارے میں کوئی اچھی باتیں نہیں کی، بندہ ٹھیک نہیں تھا، جو حقیقت تھی وہ بیان کی۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا واجبت، واجب ہوگی، اس کے لیے ضروری ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا واجب ہوگی؟ حضور نے فرمایا جس کے لیے تم نے اچھی باتیں کی اس کے لیے جنت واجب ہوگی، اور جس کے بارے میں اچھی بات نہیں کی اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ اگلا جملہ حضور کا، حضور نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو، جیسی تمہاری گواہی ہوگی اللہ ویسا فیصلہ کر دیا کرے گا، ویسا فیصلہ ہوتا ہے تمہاری گواہی پر، اس لیے گواہی سوچ سمجھ کر دینی ہے، کسی کے بارے میں بات کرنی ہے تو سوچ سمجھ کر کرنی ہے۔ پھر حضور کی دوسری حدیث ہے، یہ بھی امام بخاری نے نقل کی، حضرت عائشہ صدیقہ راویہ ہے، آپ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا لا تسبوا الاموات، جو مر جائیں انہیں برا بلا مت کہو، جو مر جائیں ان کے بارے میں غلط بات مت کرو، انہیں برا بلا مت کہو، کیوں؟ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا، جو اعمال انہوں نے کیے تھے اس کے انجام تک وہ پہنچ چکے ہیں، وہ جانے اللہ جانے، تم ان کے بارے میں غلط بات کرنے سے اجتناب کرو۔ حضور کی یہ 2 احادیث ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ تیسری بھی سن لیں، حضور نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ داری کی، کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالا، قیامت کے دن خدا کریم اس بندے کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ ان 3 احادیث کو حضرت اپنے پلے باندھ کے رکھو، رہنمائی کے لیے اور عمل کرنے کے لیے یہ کافی ہے۔ عامر لیاقت صاحب کیا تھے یہ رب جانتا ہے، وہ جانتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ رب کا اور ان کا معاملہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی خیر کا جملہ کہیں، یہی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے لیے، یہی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں۔ وہ بندہ حضرت اچھا ہوا کہ اس بندے کا جنازہ اس کے بیٹے نے پڑھایا، ہمارے لیے یہ خیر کا پہلو ہے۔ حضرت ہمیں اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ اگر اس بندے کا جنازہ اس کا بیٹا پڑھاتا ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنی اولاد کی تربیت ایسی کریں کہ کل ہم مرے تو ہمارا بیٹا ہمارا جنازہ پڑھا سکے، ہمارے جنازے کی امامت ہمارا بیٹا کر سکے، ہمارا بیٹا اس قابل ہو کہ وہ کھڑا ہو آگے اور کھڑا ہو کر جنازے کی امامت کر سکے۔ ان فکری بنیادوں پر ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت ضرور کرنی چاہیے، یہ خیر کا پہلو ہے۔ یہاں سے غزوہ بدر ہوا، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 صحابہ ایک گھر کے اندر آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اور گھر وہ ہے مدینہ کا کہ جس سے کبھی جھگڑے کی آواز بلند نہیں ہوئی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گئے، دیکھیں یہ 2 صحابی ہیں اس گھر کے اندر، آپس میں جھگڑ کیوں رہے ہیں؟ باپ اور بیٹا ہیں، بیٹے کا نام ہے سعد، والد کا نام ہے خسیمہ۔ الاستیعاب میں امام ابن عبد البر نے اس روایت کو نقل کیا، کہتے ہیں صحابہ گئے پوچھنے کے لیے کیا ہوا بھائی، کیوں جھگڑ رہے ہو؟ بیٹا بولا، حضرت سعد کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام نے جہاد کا حکم دیا، غزوہ بدر کے لیے جانے کا وقت ہو چکا ہے،
والد کہتے ہیں بیٹا گھر میں عورتیں زیادہ ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری مائیں ہیں، تمہاری پھپھیاں ہیں، گھر میں عورتیں زیادہ ہیں، مرد ہم 2 ہیں، اس طرح کرتے ہیں ایک جہاد پر چلا جائے، ایک گھر میں رک جائے، دونوں نہ جائیں۔ صحابہ نے کہا بالکل ٹھیک بات کہتے ہیں، دونوں میں سے ایک رک جاؤ، دوسرا چلے جاؤ۔ حضرت سعد کہنے لگے میں والد صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، ایک چلا جائے دوسرا رہ جائے، لیکن جھگڑا اس بات پر ہے میں کہتا ہوں بابا جہاد کے لیے میں جاؤں گا، والد صاحب کہتے ہیں نہیں بیٹا تم گھر میں رکو، جہاد میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آگے موت نظر آ رہی ہے، 300 کا مقابلہ 1000 کے لشکر کے ساتھ ہونے والا ہے، ادھر نہ تلواریں نہ نیزے کچھ بھی نہیں، وہ پوری طرح لیس ہو کر لشکر آ رہا ہے، موت کے منہ میں جانے کے مترادف ہے۔ بیٹا کہتا ہے بابا میں جاؤں گا، باپ کہتا ہے بیٹا میں جاؤں گا موت کے منہ میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا صحابہ نے کہا اچھا اس طرح کرو قرآن اندازی کر لو، جس کے نام کا قرآن نکل آیا وہ چلا جائے گا۔ قرآن اندازی کی نام نکلا حضرت سعد کا، کہنے لگے بابا آپ گھر رکیں، جہاد پر میں جاؤں گا۔ حضرت آپ تاریخ پڑھیں، غزوہ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے، 8 کا تعلق انصار سے تھا، 6 کا تعلق مہاجرین سے تھا۔ جو 8 صحابہ انصاری تھے ان میں ایک نام سعد بن خثیمہ کا تھا۔ اللہ اکبر، یہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے اور اپنے والد سے اجازت لے کر جہاد کے میدان میں گئے تھے۔ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں، بیٹا جائیداد کے معاملے میں جھگڑا نہ کرے، دولت کے لیے جھگڑا نہ کرے، باہر فارن میں جاب کرنے کے لیے جھگڑا نہ کرے، اگر جھگڑا کرے تو اللہ رسول کے دین کے معاملات میں لڑائی کرے۔ بابا جہاد کے لیے میں جاؤں گا، ایسی اپنی اولاد کی فکری نہج پر تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی عامر لیاقت صاحب کے جنازے میں مجھے خیر کا پہلو لگا۔ اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔